درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ارشاد الہی ہے، 10ویں پارے کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اور اگر وہ راضی ہوتے اس بات پر جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے اور دیں گے، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کاش کہ اگر یہ ایسا کہتے، راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، اور پھر یہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول دیں گے، بے شک ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے، اگر یہ کہتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کب نازل ہوئی آیت؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ جہاد سے لوٹنے کے بعد، جب فتح ہونے کے بعد مال حاصل ہوا تھا کافروں کو مغلوب کرنے کے بعد، تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ مال تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو جس کو سرکار نے جتنا سمجھا وہ دیتے جا رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا، منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس کا نام تھا ہرقوس ابن زہیر۔ ہرقوس ابن زہیر، معاذ اللہ اس خبیث نے جملہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصاف کیجیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ جملہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اتنا ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ابھی اسے قتل کر دوں اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا نہیں، رک جاؤ، اس لیے کہ ارادہ الہی ہو چکا ہے کہ اس کی نسل میں اور لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں اور لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز خوب پڑھیں گے، تقوی خوب ظاہر کریں گے، اس طرح سے کہ تم اپنی نماز کو اور اپنے تقوی کو ان کی نمازوں کے آگے، ان کے تقوی کے آگے کم سمجھو گے، اور وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ قرآن خوب پڑھیں گے مگر قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حضرت فاروق اعظم نے اور صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی واقعے کے تعلق سے کہ اگر وہ صبر کرتا اور وہ لوگ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور اللہ ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول دیں گے، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے۔ تو یہ اگر کہتے، ایسا کرتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول پر یا فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے، اعتراض کرنا کفر ہے، اور اس نے حضور کے فعل پر یعنی مال غنیمت جو تقسیم فرما رہے تھے اس پر اس نے اعتراض کیا تھا۔ تو جب اعتراض کرنے کی بنیاد پر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جبھی حضرت فاروق اعظم نے اجازت مانگی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ مسلمان کا قتل تو جائز نہیں ہے، قتل اسی کا ہوگا جو مرتد ہو جائے، گستاخی رسول کر بیٹھے، تو اس کی سزا قتل ہے۔
تو فاروق اعظم نے جب ہی اجازت مانگی کہ میں اسے اجازت دیجیے میں قتل کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے قول پر یا حضور کے فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے، جو ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ پھر سرکار اور حکم شرع یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، مگر سرکار منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار کو اختیار ہے، جہاں چاہیں روک دیں، جہاں چاہیں اجازت دے دیں۔ سرکار نے روک دیا، اور پھر سرکار نے آگے بتا بھی دیا کہ اس کی نسل میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے، تقوی خوب دکھائیں گے، اتنی پڑھیں گے نماز کہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، مگر دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، قرآن خوب پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ اس کی نسل سے۔ تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو یہی ہیں وہابی اور دیوبندی، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب تقوی دکھائیں گے، خوب سنتیں دکھائیں گے، اور دین کا حال کیا ہے؟ معاذ اللہ نبی کی گستاخی کرے، نبی کی توہین کرے، نبی کو اپنی طرح کہیں معاذ اللہ۔ تو جب نبی کی توہین کر بیٹھے تو پھر ایمان بچا کہاں، دین بچا کہاں، اسلام بچا کہاں؟ تو پھر دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے، اور قرآن بھی خوب پڑھتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن تو پڑھیں گے مگر حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، حضور کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، اور جو نبی کے کسی قول و فعل پر اعتراض کرے اس کا کافر ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ و رسول نے انہیں دیا، اللہ و رسول نے انہیں ما آتاہم اللہ و رسول، اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا۔ تو وہاں پر جو اس نے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انصاف کیجئے، وہاں پر مال غنیمت کس نے دیا تھا؟ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ حضور تھے نا، سرکار تقسیم کر رہے تھے نا، دیا نبی نے تھا، مگر خدا فرما رہا کہ اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا، دیا رسول نے، مگر خدا کہہ رہا اللہ نے دیا، مطلب کیا ہے؟ رسول کا دینا خدا کا دینا ہے، رسول کا دینا خدا کا دینا ہے، رسول کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے راضی ہو جاتے تو اس بات پر تو رسول راضی، اور رسول راضی ہوتے تو خدا راضی، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ وہ یہ کہتے، اس پر راضی ہو جاتے، پھر یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور یہ بھی کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اپنے فضل سے اور رسول، اللہ اور رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دیں گے، یعنی یہ کہے کہ اللہ بھی دے گا، اللہ کے رسول دیں گے، اللہ دیں گے، اللہ دے گا، اللہ کے رسول دیں گے، یہ کہتے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ و رسول نے دیا، ہمیں اللہ و رسول نے دیا، تو یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ اچھا ہوتا اگر وہ یہ کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، یعنی اللہ ہمیں اور دے گا، اللہ کے رسول دیں گے، یعنی خدا، اور جب دیں گے وہی تو مانگنا ان سے درست، جب وہ دیں گے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ فرما رہا ہے کہ رسول دیں گے، اللہ دے گا اپنے فضل سے، تو جب رسول دیں گے تو جو دینے والا ہے اس سے مانگا بھی جا سکتا ہے، دینے والے سے مانگا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول سے مانگنا بھی شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مطابق ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں اللہ و رسول نے دیا یہ کفر و شرک نہیں ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو میرا کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، مگر کوئی یہ کہے کہ رسول کے چاہنے سے کام ہو جائے گا معاذ اللہ، تو یہ شرک ہو گیا معاذ اللہ۔ تو یہ اگر شرک ہے تو پھر قرآن شریف میں کیا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کہتے تو اچھا ہوتا، کیا کہتے؟ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دیں گے۔ تو یہ قرآن سے طریقہ بتا رہا ہے، تو اس لیے یہ کہنا اللہ
چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا. یہ غلط نہیں ہے, یہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے اور رسول نے ہمیں دیا ہے, یہ دونوں کہنا صحیح ہے, اس لیے کہ رسول کا دینا خدا ہی کا دینا ہے. رسول کا دینا خدا سے الگ نہیں ہے, رسول کا دینا خدا ہی کا دینا ہے. اور جب وہ دیتے ہیں اور دیا ہے اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے تو پھر ان سے مانگنا بھی درست ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور جبھی ہم کہیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان بد مذہبوں سے, بددینوں سے, وہابیوں سے, دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.